الحمدللہ رب العالمین. We are the people of شکر. ہم شکر کرتے ہیں کہ اے اللہ you have given me so much. I did not deserve it in first place. لیکن جو حاسد ہوتا ہے وہ یہ نہیں کرتا. اور اس کی سیویریٹی اگر آپ سمت کریں نا، فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ کہے اور اس نے ابھی ہماری بات سننا شروع کی ہے اور وہ صرف یہی اسٹیٹمنٹ کو لے کے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی از رحمت للعالمین، وہ کہتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے ڈسٹروائے کرتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کرتی ہے، کھا جاتی ہے. نیکی کرنا کوئی آسان بات ہے برو. اٹس ناٹ ایزی ٹو پرے 5 times a day. اپنی جو ہے پاکٹ سے پیسے نکالنا، چیریٹی کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے. اتنا مشکل کرنے کے بعد بھی اگر حسد ہے اس بندے کے اندر تو وہ نیکیاں کھا جائے گا. اینڈ ہی از دا بینکرپٹ ون آن دا ڈے آف ججمنٹ. یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ اچھا میں نے بڑی نیکیاں کی تھی، میں نے ادھر مال لگایا، میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنا قرآن پڑھا. یہ ایکسپیکٹ کرو کہ پہاڑوں جتنے جو ہیں میرے حسنات آئیں گے. اینڈ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے ایسے لوگوں کو، ہمیں بھی ان میں شامل نہ فرمائے. اگر یہ بندہ حسد کرتا تھا برو ایوری تھنگ ول پیرش. سو دس مینس کہ ہر بندے کو تھوڑا سا جاگنا ہوگا اور تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ میں کن کن سچویشن سے اور تھاٹس سے گزرتا ہوں. بیکاز آلسو حاسد جو ہوتا ہے نا وہ ایک بڑی اسٹریسفل زندگی گزار رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا تو ایک تو ہے نا کہ ایسی انسٹنس ہے کہ اس نے ایک بار حسد کیا کسی سے، لیکن اگر وہ چیز کنٹینیوس ہے تو آپ اپنی اس مشینری کو بہت اسٹریس کر رہے ہیں، ڈیٹریمنٹل ہے ایگزیکٹلی، اور اٹ لیڈس ٹو اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن اینڈ آل ادر ڈیزیزز. حاسد جو ہے نا دوسروں کو نقصان پہنچانے سے پہلے سب سے زیادہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، اور اپنی مینٹل سینٹی اس کی کمپرومائزڈ ہوتی ہے. اور دیکھیں نا سبحان اللہ، شیطان از ناٹ انوویٹیو ایٹ آل. یاد رکھیں شیطان از ویری کنسسٹنٹ. شیطان کی جو چالیں 1000 سال پہلے تھی وہ چالیں آج بھی وہی ہیں. شیطان کو پتہ ہے ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، انوویشن نہیں ہے. شیطان خود نکلا جنت سے حسد کی وجہ سے، اور شیطان نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. میں آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، اور میں اقعدن کا مطلب ایک ٹریپ لگا کے، ایمبوش لگا کے بیٹھوں گا. ٹھیک ہے، اور میں ان کے رائٹ سے، لیفٹ سے، آگے پیچھے سے آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. آپ اکثریت کو شکر والا نہیں پائیں گے. اب شکر جیسے آپ نے بات کی از ایگزیکٹلی اپوزٹ ٹو حسد. جو انسان حاسد ہوتا ہے وہ شاکر کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس کی یعنی ہی نیور سیڈ کہ میں ان کو کافر کر دوں گا یا میں ان کو تکبر والا کر دوں گا. میں شکر والا نہیں کروں گا. حالانکہ زیادہ چاہیے ہو تو لئن شکرتم لازیدنکم. بالکل تم شکر کرو تمہیں میں زیادہ دوں گا، لیکن حسد نہ کرو. انکریمنٹ کی ٹیکنیک جو ہے وہ شکر ہے. وہ شکر ہے برو. اٹس سچ اے پروفاؤنڈ کانسیپٹ کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہے نا، ہم اس کو صرف اپنے لیتے ہیں کہ اکثر ذکر حازم اللذات، کثرت سے یاد کرو اس چیز کا جو ڈسٹرائے کر دیتی ہے پلیئرز کو. یہ انفیکٹ جو انسان جو حسد کی کیفیت میں مبتلا ہے وہ دوسروں بھی اپلائی کر سکتا ہے. یہ جو اس کے پاس سب کچھ ہے نا، یہ حازم اللذات ہے، یہ سارا پلاسٹک ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا. اصل سکسیزفل وہ انسان ہے دوز ہو ہیو دا ریئل شیئر ان دا ہیئر آفٹر. جیسے ہم دیکھتے ہیں اسلام کا اتنا کمال کا کانسیپٹ ہے. اسلام تو دوسروں کو ایلیویٹ کرنے کی بات کرتا ہے، کیونکہ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنا دوسرے خیر کا کام کریں گے، اگر آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے. یو پریفر فار یور سیلف کہ یار میرا جو اسٹوڈنٹ ہے یا میرا جاننے والا ہے جو میری وجہ سے دین پہ آیا ہے وہ مزید آگے بڑھ جائے، بیکاز دا مور ہی ارنز اٹس کمنگ بیک ٹو می ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. دوسرا یہ نا اسلام کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ کمیونٹی بلڈنگ اور امہ بلڈنگ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. بیکاز جب آپ دوسرے کے لیے چاہ رہے ہیں نا کہ دوسرا بھی خیر کا کام کرے، دوسرا بھی آگے بڑھے، تو ایز اے کمیونٹی آپ آگے بڑھتے ہیں. اور اس کا اپوزٹ بھی ٹرو ہے. آپ جب حسد کرتے ہیں، آپ دوسرے کے لیے کم چاہتے ہیں، تو انڈائریکٹلی آپ ایز اے کمیونٹی بھی ویک ہوتے ہیں. وہ حدیث بلکہ پڑھا تھا، اس میں کہہ رہے تھے کہ ایک سوسائٹی کا پیس جو ہے نا، اس کو یہ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں انہوں نے کہا کہ do not hate one each other and do not envy one another, do not desert one another and do not cut off relationships. یہ 4 چیزیں گئی. اور کہا کہ اور اسی میں وہ یہ ہے کہ آپ کا کسی مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات چیت کرنا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک سوسائٹی کی پیس اور اس کی سکون کو ختم کر دینے، جو لوگ ان چیزوں پہ ان کو سیریسلی نہیں لیں گے نا، تو اس سوسائٹی میں پیس اور سکون نہیں رہ سکتا. اور اگر ہم اللہ دیکھیں اپنی سوسائٹی کو دیکھیں، انوی اور یہ غصہ اور یہ غیبتیں اور دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا، دوسروں کے بارے میں یہ کانسٹنٹ حسد رکھنا، اور کہ دوسرے کو بھی نہ ملے، دوسرے کو بھی نہ ملے، مجھے مل جائے.
اور مجھے لگتا ہے کبھی کبھار لوگوں ہوتا ہے مجھے ملے نہ ملے دوسرے کو نہ ملے. اور قیامت کے دن برو سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے اس میں جو حدیث میں آتا ہے وہ ایک تو پرائیویٹ پارٹس کی وجہ سے اور دوسرا زبان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ کے دکھائی تھی نا اس حدیث میں. تو زبان سے کرنے میں یہ جو ساری چیزیں آپ مینشن کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں زبان والی چیزیں. اور صحابی نے نا تو صحابی نے اللہ کے نبی سے بہت ڈیٹیلز مانگی اور کہا یا رسول اللہ اس کی سب کا کرکس مجھے بتا دیں. ایگزیکٹلی بڑی لمبی حدیث ہے. آپ نے کیا زبان معاذ بن جبل آپ نے کہا زبان کو فعالے کا حال یہ اس کو پکڑ لے رکھنا زبان کو اس کو نہ یہ جو پوری حدیث ہے نا شروع جو آپ کے بڑے بڑے اعمال جو ہے نا بڑے بڑے اعمال ہیں یار اور سمرائز کر دیے اس زبان پہ آ کے. اینڈ یو نو واٹ سبحان اللہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں نا ناؤ پروفیٹک ٹریڈیشن کیا ہے. انبیاء میں بھی کمپٹیشن سے ہر بندہ ہر نبی چاہتا ہے کہ میری امت آگے جائے. لیکن جب اللہ کے نبی کے پاس گئے تو ابراہیم نے کہا کہ جنہ از بیرن بٹ اس کی جو سوائل ہے بڑی زرخیز ہے تو اپنی امت کو میرا سلام دیجیے گا اور کہیے گا کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اس کے جو ہے نا شجر ہیں. یعنی they didn't want کہ یار یہ پیچھے رہ جائے میری امت آگے نکل جائے بیکاز دے نو کہ میری بھی بقا اس چیز میں ہے کہ میں ان کو خیر پھیلاؤں.